پر درود پڑھتا ہے، اگرچہ وہ درود پڑھنے والا کوئی ولی نہ ہو، کوئی بلند پایا ہستی نہ ہو، کوئی عالی ہمت شخص نہ ہو، بلکہ کوئی بھی مسلمان جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اطہر خوشی سے روشن ہو جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اس درود پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی برکتیں اہل ایمان، اہل محبت اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی باطنی حس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ باطنی حس محبت کی ہے، ذوق کی ہے، وجد کی ہے، لگن کی ہے، لگاؤ کی ہے۔ جیسے اس کی قلبی کیفیت ہوتی ہے ویسی اس کی محسوسات ہوتی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عشاق جب مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں تو مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں ایسی خوشبو انہیں محسوس ہوتی ہے جیسی خوشبو پوری دنیا کے اندر کہیں محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان ہواؤں میں ہمارے معطر، معمبر، مطہر، پاکیزہ، اعلیٰ، اولا، عظیم، رحیم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانس لی ہے۔ اس لیے اس فضا میں خوشبو ہے، ان ہواؤں میں خوشبو ہے، جسے شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اہل محبت اپنی مشام سے اسے محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، یا ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، ہم نے بارہا سنا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے، جب شب قدر آتی ہے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے اور ہوا میں ایک خنکی محسوس ہوتی ہے۔ جبرائیل امین اور فرشتوں کی آمد سے ایک خاص قسم کی برکت، نورانیت اور روحانیت فضا میں محسوس ہوتی ہے، لیکن اکثر دیکھا یہ ہے کہ ہم وہ فیل نہیں کرتے۔ لیکن جن کے قلب کی نگاہ کشادہ ہے، جن کے دل کی حس زندہ ہے، جن کا باطن روشن ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جب شب قدر آتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ اس رات کو کیسا پاتے ہیں۔ بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ شب قدر میں حدیث ہے کہ شب قدر عبادت کرتے ہیں تو جبرائیل امین علیہ السلام ہر عبادت کرنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں، جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے۔ اب وہ مصافحہ کرتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام جس سے مصافحہ کرتے ہیں اس کے بدن پر ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کو مس کیا ہے، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ آپ نے قرآن پاک کا ایک واقعہ سنا ہوگا سامری جادوگر کے نام سے۔ جادوگر تو نہیں تھا وہ، لیکن نام اس کا سامری تھا۔ قرآن پاک میں سامری کا لفظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے
تو سامری نے کیا کیا کہ لوگوں سے زیور سونا جمع کیا اور اس سونے کا ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا بنایا، اس کی شیپ بنائی، اس کی مورت بنائی، مورتی بنائی، اور مورتی بنا کر سامری نے ایک مٹی کی چٹکی اس بچڑے کے منہ میں ڈالی، بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ وہ مٹی کی چٹکی کیا تھی کہ جس کی وجہ سے ایک بے جان سونے کے مجسمے میں جان بڑھ گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا اور یہ اس کو بولنے کے لیے کیسے تم نے جو ہے وہ بنا دیا، تو اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا۔ جب فرعون غرق ہو رہا تھا اور جبرائیل امین علیہ السلام اسے پانی میں ڈبو رہے تھے، ان کا جو گھوڑا، جس گھوڑے پہ وہ سوار تھے، وہ زمین پہ چل رہا تھا، تو اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی میں نے دیکھا کہ جہاں گھوڑے کا قدم پڑتا ہے وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بنجر زمین ہے وہاں پر ہریالی نکل آتی ہے، سبزہ نکل آتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ خاص ہے، تو میں نے وہاں سے کچھ مٹی اٹھا لی، وہ مٹی اس بچڑے کے منہ میں ڈالی ہے، یہ زندہ ہو گیا۔ یہ جبرائیل امین علیہ السلام کے گھوڑے یا گھوڑی، ایک روایت میں گھوڑی کہ گھوڑی کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی کی بات۔ تو جو شے نظر آئے ضروری نہیں کہ سب کو نظر آئے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی برکتیں جو اہل محبت ہیں وہ اپنے دل میں باقاعدہ محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ ایک آدمی عرصہ دراز کے بعد اپنے بیٹے سے ملے یا گمشدہ بیٹا اس کو ملے تو باپ یا ماں اس کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں ٹھنڈ پڑ گئی۔ دیکھنے والا بولے گا کہ ہمیں تو کوئی نہیں لگ رہا، کوئی ٹھنڈک ہمیں تو نہیں لگ رہی، کوئی ٹھنڈک پڑ گئی، لیکن جسے محسوس ہو رہا ہے وہ کہے گا کہ ایسی ٹھنڈ پڑی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسی ٹھنڈک نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہینے میں تشریف آوری، یہ وہ شے ہے کہ محسوس نہ کرنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں، اور محسوس کرنے والے کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ جو اہل محبت ہیں، اہل عشق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے اگر ایک کھانا اترا اور اس کھانے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تکون لنا عیدن، یہ کھانا اترنے کا دن ہمارے لیے عید کا دن بن گیا، تو امتی کہتا ہے کہ کھانا اترنے کا دن اگر عید کا دن ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کا دن عیدوں سے بڑھ کر عید ہے۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، صحاب کا مطلب بادل، صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ تو اہل محبت کے لیے یہ معاملہ ہے۔ تو ربیع الاول شریف نورانیت والا، روحانیت والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ شیخ شمس الدین محمد بن محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو مومن سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کرتا ہے، اس مہینے میں جو سرکار کی خوشی کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ اپنے فضل عظیم سے اسے جنت نعیم میں داخل فرما دے۔
کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی ہے. اور یہ خوشی کرنا کیوں ہے؟ یہ سرکار کی محبت کی وجہ سے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ہے. سرکار کے ذکر سننے سے محبت ہے، سرکار کا ذکر کرنے سے محبت ہے، سرکار کے نام کی روشنیاں کرنے سے محبت ہے، سرکار کے نام کے جھنڈے لہرانے سے محبت ہے، سرکار کے نام پر گھر کو سجانے سے محبت ہے. تو یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل فضیلت یہ ہے کہ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ فرمایا ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کہ بہت زیادہ نفلی روزے، بہت زیادہ نفلی صدقہ یہ تو نہیں کیا. فرض نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں صحابہ سے. تو فرمایا کہ بہت زیادہ نفلی روزے اور نفلی صدقے تو نہیں کیے، مگر یہ ہے کہ میں یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا. تو قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم جتنی خوشی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہوئی کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا، فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس جملے اور اس بات سے ہوئی، اسلام قبول کرنے کے بعد کسی بات سے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی. کیونکہ سرکار سے محبت کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے اور اس محبت پر امید رکھتے تھے کہ اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں، اس امید پر کہ خدا مجھے بھی نیکوں. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. جنت سرکار کا گھر ہے، سرکار کی ملکیت ہے. قیامت کے دن سب نیکوں کی دعوت جنت میں ہے، سب مہمان ہوں گے اور صاحب خانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں، آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا. تو صاحب خانہ تو حضور ہیں، باقی سارے جنت میں مہمان بن کے جائیں گے. تو نیک تو سرکار کے مہمان ہوں گے، لیکن جب سخی دعوت کرتا ہے تو وہ صرف چن چن کے نیکوں کو نہیں بلاتا. سخی کی سخاوت یہ ہے، اور جواد کا جود و کرم یہ ہے، اور کریم کا کرم یہ ہوتا ہے، اور بخشش کرنے والے کی بخشش و عنایت یہ ہوتی ہے، اور معطی کی عطا یہ ہوتی ہے، اور قاسم نعمت کی تقسیم نعمت یہ ہوتی ہے کہ نیکوں کے ساتھ بدوں کو بھی داخلے کی اجازت مل جاتی ہے. تو اس پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا، یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا. اسی وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت تشریف لائے. تو یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں 20 مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، رمضان المبارک برکت والا مہینہ، یہ ماہ ربیع الاول. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی شے سے نفع کثیر.
کسی شے سے بہت زیادہ خیر ملے، بہت زیادہ نفع ملے، بہت زیادہ اس سے استفادہ کیا جا سکے، اسے کہتے ہیں برکت۔ برکت والی اللہ کی ذات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ خدا برکت والا ہے۔ ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ، برکت والا ہے وہ خدا جس کے دستے قدرت میں ساری بادشاہی ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس نے اپنے خاص بندے پر قرآن نازل کیا۔ تو خدا کی ذات برکت والی، اور اللہ تعالی نے برکت والا قرآن، ارشاد فرمایا ھذا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جو اے حبیب ہم نے تمہاری طرف نازل کی، بڑی برکت والی ہے، مبارکن، بڑی برکت والی۔ پھر برکت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس اور اپنے مقرب بندوں کو برکت والا بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اب باپ کے پیدا ہوئے تھے، اب قوم کی طرف سے تہمت کا اندیشہ تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ڈر تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے اور الزام لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، الزام تراشی کریں گے، کیا جواب دوں گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو ارشاد فرمایا کہ اے مریم، اگر کوئی تجھ سے سوال کرے کہ بغیر باپ کے بچہ کہاں سے آ گیا، تو تم ان کو جواب دینا کہ میرا آج روزہ ہے، میرا روزہ ہے، لہذا میں کلام نہیں کر سکتی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب قوم کے پاس گئیں تو قوم نے کہا اے مریم یہ کیا کیا؟ تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی اچھی عورت تھی، لیکن تیرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو بھی جھولے میں پڑا ہے، جو بھی جھولے کے اندر، اس سے کیسے بات کریں؟ لوگوں نے یہ جملہ کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت، اس چھوٹی سی عمر میں، ابھی 1 دن 2 دن کے بچے ہیں، اس عمر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں بھی ہوں گا خدا نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی ہوں گا خدا نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، میرے وجود سے برکتیں ملیں گی، میرے وجود سے نفع ملے گا، مجھ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور وہ کیسا فائدہ ہوا؟ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے جو آپ پر ایمان لائے، ان کو ایمان کا نفع ہوا، لیکن اس کے ساتھ جو آپ کی برکتیں تھیں، جو کہ معجزات کی صورت میں ظاہر ہوئی، جو آپ نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، فرمایا کہ میں مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے، میں کوڑیوں کو شفا یاب کرتا ہوں، میں پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ ہے جو انہوں نے بچپن میں فرمایا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں گا۔ اور اسی طرح جہاں نبیوں کا وجود ہے، خواہ وہ اس وقت دنیا میں تھے یا ان کے مزارات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی برکت والا بنا دیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہ مسجد اقصی کیا ہے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ برکتیں کیا تھیں؟
وہ فرماتے ہیں کہ یہ نبیوں کے مزارات ہیں، کیونکہ بیت المقدس مسجد اقصی بیت المقدس میں، اور بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کا مسکن، ان کی رہائش، وہاں پر ان کے وجود مبارک، وہاں پر ان کی قبور مبارکہ، وہاں ان کے مزارات طیبات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جگہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی، تو جہاں نبیوں کا وجود ہے، جہاں مقربین کا وجود ہے، وہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام برکت والے، سارے نبی برکت والے، ان کے مزارات برکت والے، تو جب یہ سارے برکت والے، تو جو ان کے سردار ہیں، جو ان کے آقا ہیں، جو ان کے مولا ہیں، جو ان کے سرور ہیں، جو ان کے سردار ہیں، جو ان سے افضل ہیں، جو ان سے اعلیٰ ہیں، سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد جنت میں ابد الآباد تک برکت ہی برکت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کے کیا کہنے۔ سرکار کی پہلی برکت، سرکار کے وجود اطہر کی پہلی برکت، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا لولا محمد ما خلقت الدنیا، اگر محمد نہ ہوتے میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لولا لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولا ما خلقت الجنت ولا النار، اگر یہ حبیب نہ ہوتے نہ میں جنت کو پیدا کرتا نہ میں جہنم کو پیدا کرتا۔ ساری کی ساری کائنات وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبیہ کا من نورہ، اے جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور پھر اس نور سے آگے کائنات کو بنایا۔ اسی نور سے سورج بنا، اسی نور سے چاند بنا، اسی نور سے جنت بنی، اسی نور سے جنات بنے، اسی نور سے انسان بنے، اسی نور سے فرشتے بنے۔ ساری کی ساری کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے وجود میں آئی۔ تو ہمارا وجود، اس دنیا کا وجود، آسمان و زمین کا وجود، شمس و قمر کا وجود، عرش و فرش کا وجود، ستارے سورج چاند کا وجود، یہ سارے وجود ذریعہ سبب اور برکت ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اسی کو اعلیٰ نے وہاں فرمایا تھا کہ یہی ہے اصل عالم، مادہ ایجاد خلقت کا، یہی ہے اصل عالم۔ کائنات کی اصل یہ ہے، کائنات کی بنیاد یہ ہے، کائنات کے وجود کا سبب یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، کہ جو انسانوں میں سب سے پہلے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ان کی زبان سے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ظاہر میں میرے نخل حقیقت میں میری اصل ہے۔ ظاہر میں تو یہ مجھ سے پیدا ہوئے، ظاہر میں میرے نخل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ ظاہراً یہ میرے بعد آئے اور مجھ سے وجود میں آئے، لیکن حقیقت میں میں ان سے وجود میں آیا۔ بشریت یہاں سے آئی، لیکن جو وجود تھا وہ وجود تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے؟ متى وجبت لك النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، حضور نبی تھے، حضور کا نور موجود تھا، حضور کے نور کو نبوت عطا کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الانبیاء بھی ہیں، آخر الانبیاء بھی۔ آپ کا نور پہلے تھا، نبوت پہلے ملی، لیکن تشریف آوری بعد میں ہوئی، تو یہ خاتم النبیین ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی برکت کہ وجود کائنات، وجود جملہ مخلوقات، یہ تب ہوا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی تجلیات کو بکھیرا گیا، جب ان کو پھیلایا گیا، جب ان شعاؤں کو پھیلایا گیا تو کائنات وجود میں آئی۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری برکت، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ارواح کو نکالا، تمام انسانوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے اس انسانوں کے وجود سے پہلے ان کی ارواح کو نکالا اور سب کو جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب انسانوں کی روح، اربوں خربوں جتنے انسان ہیں سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب مخلوق کیا جواب دے؟ کوئی پڑھ لکھ کے تو آئے نہیں، کسی نے تو بتایا نہیں، تو جواب کیسے دیا؟ جواب کیسے دیا؟ خصائص کبریٰ میں اس کے بارے میں بڑی خوبصورت روایت ہے۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ حضور یہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد آئے لیکن مرتبے میں سب سے پہلے آئے، سب سے بعد میں مرتبے میں سب سے پہلے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب روحیں خاموش تھی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب سے پہلے ذات مصطفیٰ نے جواب دیا بلا، مولا کیوں نہیں، مولا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ جب سرکار نے جواب دے دیا تو پھر ساری روحوں نے پکار دیا بلا بلا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں۔ تو جب کسی کو جواب نہ آتا تھا وہاں سرکار نے جواب دیا، اور سرکار نے جواب دیا تو سب نے جواب دینا شروع کیا۔ جیسے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بولنے والے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کنت اول النبیین خطیبا، قیامت کے دن بھی سب سے پہلے بولنے والا میں ہی ہوں گا۔ جب میدان قیامت میں سب جمع ہوں گے، کوئی خدا کی بارگاہ میں بول نہیں پائے گا، آپس میں بات کر لیں گے لیکن رب سے بات کون کرے؟ اللہ عز و جل کا جلال اپنے عروج پہ ہے، زمین تپ رہی ہے، سورج قریب ہے، گناہ ہر بندے کو یاد آ رہے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، کون بولے؟ رب سے کون بات کرے؟ کسی کی ہمت نہ ہوگی، کسی میں اتنی جرت نہ ہوگی کہ اللہ عز و جل سے بات کر سکے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نبیوں میں سب سے پہلے بولنے والا میں ہوں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، قل بولیے، تسمع آپ کی تو سنی جائے گی، اے حبیب بولیے آپ کی سنی جائے گی، سل تعطا آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع آپ سفارش کریں آپ کی سفارش مانی ہی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن ارفع رأسک قل تسمع سل تعطا وشفع تشفع، بولیے آپ کی سنی جائے گی، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ سب سے پہلا کلام ہوگا جو رب سے قیامت کے دن کوئی کرے گا، اور نبی کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور بولیں گے، سرکار کلام کریں گے، سرکار خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ان کا حساب شروع کر دے۔ یہ پھنسے پڑے، 25,000 سال کا عرصہ گزر چکا، 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، 25,000 سال گزر چکے، تو سرکار عرض کریں گے یا اللہ ان کا حساب تو شروع کر دے۔ سرکار کے کہنے پر مخلوق کا حساب شروع ہوگا، اس سے پہلے پسینے میں ڈوب رہے، ڈبکیاں کھا رہے، پریشان حال، جسموں پہ کپڑے نہیں ہیں، برا حال ہے، گرمی، تب، شدت، حدت، سب کچھ ہے، لیکن حساب نہیں شروع ہوگا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اب اس کے بعد حساب شروع ہوگا۔ جب حساب شروع ہوگا تو اب سارے کی ساری مخلوق، مشکل کشائی تو سب کی ہوگی نا، سارے مشکل میں ہوں گے، حاجت روائی سب کی ہوگی، مشکل کشائی سب کی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں سب سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے
اب ساری مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کر رہی ہوگی. واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے. جہاں بول کوئی نہیں سکتا وہاں بولنے والے یہ ہیں، جہاں مانگ کوئی نہیں سکتا وہاں مانگنے والے یہ ہیں، جہاں پریشانی اٹھا کوئی نہیں سکتا وہاں پریشانی دور کرنے والے یہ ہیں، جہاں رب سے بات کر کوئی نہیں سکتا وہاں رب سے بات کرنے والے یہ ہیں، جہاں رب کے جلال کا سامنا کوئی کر نہیں سکتا وہاں یہ صاحب جمال کھڑے ہیں. اس صاحب جلال ہستی سے، ذوالجلال والاکرام، جلال والا، اکرام والا، ہیبت والا، ذل عزتی والعظمتی والہیبتی والقدرتی والکبریائی والجبروت، جو کبریائی والا ہے، جو جبروت والا ہے، جو ملکوت والا ہے، جو عظمت والا ہے، جو ہیبت والا ہے، جو شان والا ہے، جو جلال والا ہے، جو اکرام والا ہے. اب اس کی بارگاہ میں وہی کھڑا ہوگا جو جلال والا ہے، جو جمال والا ہے، جو کمال والا ہے، جو حسن والا ہے، جو نوال والا ہے، جو مرتبے والا ہے، جو شان والا ہے، جو محبوب ہے، جو خدا کی بارگاہ کا مقرب ترین ہے. اب خدا کی بارگاہ میں یہی کھڑا ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی برکتیں، اور جب ابھی دنیا میں لوگ آئے نہیں تھے تب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کا ظہور ہوا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا مولا ایسے بندے کو بنائے گا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا. رب نے فرمایا جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. اب اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا. رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تعظیم کا سجدہ کرو، ادب کا سجدہ کرو، احترام کا سجدہ کرو. اس وقت یہ کعبے کی طرح ہے، یہ کعبے کے سامنے، جیسے کعبے کے سامنے رب کو سجدہ کیا جاتا ہے، اب قبلہ آدم علیہ السلام ہے، ان کے سامنے سجدہ کرو. ان کی تعظیم کا سجدہ ہوگا، رب کی عبادت کا سجدہ ہوگا. تو سجدہ تعظیم ہی ہوا. فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، پھر مردود ہو گیا. اخرج فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو ہے ہی مردود. اب یہ جو سجدہ کیا گیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں کیا گیا؟ دو چیزیں، دو وجوہات. ایک، اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء عطا فرمایا. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. ایک علم کثیر عطا فرمایا، علم وافر عطا فرمایا. اور دوسرا سبب سبحان اللہ جو بڑے ذوق والا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صدی کے مجدد، عظیم مفسر، عظیم فلسفی، عظیم امام، عظیم علم الکلام کے ماہر، مسلمانوں کے عقیدے کے اندر امام. اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ تیسرے پارے میں شروع کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا. ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی روشنی اور چمک دمک اور جگمگاہٹ جو ان کی پیشانی میں چمک رہی تھی، فرشتے اس کے سامنے سجدے میں گرے تھے. اب اس پر علماء نے ایک سوال قائم کیا. وہ کہتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا، روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار کا نور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ میں رکھا گیا تھا، کمر میں رکھا گیا تھا. نور کمر میں رکھا گیا تھا، صلب میں. تو پیشانی میں کیسے چمک رہا تھا؟ وہ تو پیچھے کی طرف چمکنا چاہیے. تو اس پر علماء نے فرمایا کہ نور رکھا تو صلب میں گیا تھا، پشت میں گیا تھا، لیکن اپنی نور کی شدت کی وجہ سے پیشانی میں چمک رہا تھا. وہ پیشانی میں چمک رہا تھا.
تو آدم علیہ السلام کو برکت ملی کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، فلان درخت کے قریب نہیں جانا، یہ زیادتی ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا. حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے رہے، مغفرت کی دعا کرتے رہے، معافی مانگتے رہے. 200 سال کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تجھے تیرے حبیب محمد کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اسألک بحق محمد لما غفرت لی، یا اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیف عرفتہ، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ میں نے تو ابھی تک اس کو پیدا ہی نہیں کیا. آدم علیہ السلام، مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، میرے بدن میں روح ڈالی تھی، میں نے نگاہ اٹھا کے تیرے عرش کی طرف دیکھا، تیرے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے جان لیا کہ جس کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہے زیادہ محبوب ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا. اور یہ صرف اسی ایک جگہ نہیں ہے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آیتیں درجنوں کی تعداد میں ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ان کے ہاتھوں پہ، صحابہ کے ہاتھوں پہ سرکار کا ہاتھ تھا. رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ خدا کا ہاتھ تھا، صحابہ کے ہاتھ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ کینکریاں ماری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے حبیب جب تم نے کینکریاں پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. تو سرکار کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا، عرش پر، جنت میں، کلمے میں، نماز میں، اذان میں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب وسیلہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جا آدم علیہ السلام تجھے معاف کیا. 200 سال تک جس کی دعا کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرما دی. تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی برکتیں نبیوں کو. نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، طوفان آیا، آسمان سے پانی برس رہا، زمین سے ابل رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ مجریہا، اے نوح ہے، خدا کے نام پہ چلنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سلامت رہی. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے. نوح علیہ السلام سلامت رہیں گے تو سلسلہ نسل چلے گا، سلسلہ انسانیت چلے گا. اور دوسرا کوئی سلسلہ چلے نہ چلے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دنیا میں آنا تھا، اس نے تو دنیا میں آنا تھا جس کو رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. اس نے تو دنیا میں آنا تھا جس کے بارے میں رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی. جس نور نے آنا تھا، جس روشن دلیل نے آنا تھا، جس رسول عظیم نے آنا تھا، جس رؤوف الرحیم نے آنا تھا، جس کریم نے آنا تھا، تو اس کی خاطر رب العالمین والسلام کی کشتی کو بھی سلامت رکھا. پھر وہی نور چلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آنا تھا کہ سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں. ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی ہے.
اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلے گی تو سرکار آئیں گے. اور جب نمرود نے اور اس کے درباریوں نے آگ جلائی اور بھڑکتی آگ میں ڈالنے کا کہا, قالوا حرقوه آلہتکم ان کنتم فاعلین, جلا دو ابراہیم کو اگر تم اپنے خداؤں کو راضی کرنا چاہتے ہو. آگ بھڑکائی گئی, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. جب آگ میں ڈالا گیا میں ہے, ابھی منتقل ہوا نہیں ہے, ابھی تو انہی کے اندر ہے. اگر وہ ختم ہو گئے تو یہ نور کہاں سے آئے گا؟ اس نور کے صدقے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا, قلنا یا نار کونی بردا, صبر کرنے والا پائیں گے. اب لٹا دیا گیا. فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں نے اپنے سروں کو رب کے حکم کے سامنے جھکا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیا اور پیشانی کو نیچے کر دیا اور چھری کو ہاتھ میں پکڑ لیا. فلما اسلما وتلہ للجبین, اب ان کی گردن کٹنے لگی. نور محمدی تو بھی اندر ہے, وہ تو منتقل ہوا نہیں, ابھی دنیا میں آیا نہیں, ابھی آگے بڑھا نہیں, یہ ذبح کیسے ہو سکتے ہیں؟ رب نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, اے ابراہیم ہم نے پکارا, اے ابراہیم ٹھہر جا, تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, خدا نے جنت سے دمبا بھیج دیا. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ اب جنتی دمبا ذبح ہو گیا, نور محمدی کو بچا لیا گیا. کیونکہ اس نے چلنا ہے, اس نے آگے آنا ہے, اس نے کائنات میں ظہور ہونا, قرآن اترنا ہے, اس نے آخری دین لے کے آنا ہے, اس نے آخری شریعت لے کے آنی ہے. ابھی تو اس سے کائنات نے جگمگانا ہے. ابھی تو ان کو کہا جائے گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, غیب کی خبریں دینے والے, بے شک ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کے بھیجا, اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن کر دینے والا سورج بنا کے بھیجا. تو ابھی جس شاہد نے آنا ہے, ابھی جس گواہ نے آنا ہے, ابھی جس مبشر نے آنا ہے, ابھی جس نذیر نے آنا ہے, ابھی جس رب کی طرف بلانے والے نے آنا ہے, ابھی جس نے تاریکیوں کو اٹھانا ہے, جس نے روشنیوں کو لانا ہے, جس نے کائنات کو منور کرنا ہے. البلد وانت البلد, اے حبیب اس شہر کی قسم میں کیسے فرماؤں جب تو یہاں سے تشریف لے جا رہا ہے. اور یا اس کا ترجمہ ہے کہ اے حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ تو اس میں جلوہ فرما ہے, کہ تو اس میں جلوہ فرما ہے. اگر حلن کا مطلب ہے قیام تو پھر ترجمہ ہے اے حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم اس حال میں کہ تو یہاں ہے. اور اگر اس کا حلن کا مطلب ہے یہاں سے چلے جانا تو پھر ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب اس شہر کی قسم نہیں ہے جب تو اسے جانے والا ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت. اور یہی قدم مبارک جب مدینہ طیبہ میں گئے تو مدینہ کیا تھا؟ یثرب. یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا گڑھ, بیماریوں کا مرکز, جہاں کی ہوا آلودہ, جہاں جانے والے بیمار, رنگ برنگے بخار. یثرب یہ تھا. لیکن جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت والے قدم مدینہ منورہ کی سرزمین پہ لگے, یہی مدینہ شفا کا ذریعہ بن گیا. بیماریاں چلی گئیں. اب خاک کے اندر شفا ہے, اب مٹی میں شفا ہے. کس خاک پاک کی تو بنی خاک پا شفا, کس خاک پاک کی تو بنی خاک پا شفا, تجھ کو قسم جناب مسیحا کے سر کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو خود شفا دیتے تھے. اے مدینے کی خاک تجھے کیا ہوا, کس کے پاؤں لگ گئے کہ تیری مٹی میں شفا پیدا ہو گئی. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے.
مدینہ منورہ کی خاک کے اندر شفا پیدا ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں کی برکت تھی کہ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہو گئی. مدینہ طیبہ میں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہو گئی. مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ مکے میں تو کعبہ ہے. کعبے کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں جی کعبے کی برکتیں. تو کعبہ تو پہلے بھی تھا، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا تھا اس شہر کی قسم. یہ نہیں فرمایا گیا تھا اس شہر کی قسم. حبیب آئے تو رب اللہ نے فرمایا اس شہر کی قسم. تو وہاں تو چلے کہہ سکتے ہیں کہ جناب کعبہ ہے، کعبے کی برکتیں ہیں، اگرچہ اس پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کدھر کی ہے. اور حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ تو کعبہ کہتا ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے. مکے کی برکتوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ وہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہاں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور یقیناً ان کی برکت، یقیناً ان کی برکتیں. اسماعیل علیہ السلام کی برکت ہے نا آب زمزم جاری. اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے آب زمزم جاری. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، مسجد حرام شریف وجود میں آ گئی. تو یہ ان ہستیوں کی برکتیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ مدینے میں کیا تھا؟ مدینے میں اور کیا ہے؟ مسجد نبوی، مسجد دنیا میں بہت ہیں. کیا مسجد کی وجہ سے شہر کا ثواب 50,000 گنا بڑھ جاتا ہے؟ کیا مسجد کی وجہ سے شہر کی مٹی میں شفا آ جاتی ہے؟ نہیں. یہ برکت صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی، کہ جن کی قدموں کی شان یہ ہے کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم. اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تو قرآن مجید نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ منور کی قسم، آپ کی مبارک زلفوں کی قسم، آپ کی راہ گزر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کے کلام کی قسم، آپ کی باتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں تھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مدینہ طیبہ بنا، طیبہ بنا، توبہ بنا، پاکیزہ بنا، منور بنا، مقدس بنا، مطہر بنا، معمر بنا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس شہر مبارک کے ناموں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ گئی، 100 کے قریب پہنچ گئی. یہ یثرب تھا. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں نے وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ اسے یثرب سے مدینہ بنا دیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک کی ایک برکت آخر میں عرض کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. آپ کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ان پہ قرضہ بہت زیادہ تھا. والد صاحب پہ قرضہ بہت تھا. عبداللہ ان کا نام تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. تو قرضہ چھوڑ کے شہید ہو گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کے کچھ باغات تھے مدینہ منورہ میں کھجور کے. اب جب باغ پک کے تیار ہو گئے، کھجوریں اترنے کا وقت آ گیا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو کھجوروں کے اندازے سے یہ لگا کہ قرض خاص ساری کی ساری بھی کھجوریں اگر لے جائیں، ساری کی ساری کھجوریں بھی اگر لے جائیں، میرے والد کا قرضہ پھر بھی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ قرضہ اتنا زیادہ تھا. اور قرضے کا معاملہ یہ ہے کہ قرض اتنی شدید چیز ہے کہ جب تک کسی بندے کا قرض ادا نہ ہو تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا، خواہ شہید ہی ہو. شہید کا مرتبہ کیا ہے؟
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرضے کے. قرضہ معاف نہیں ہوتا. قرضہ اتنی شدید چیز. تو اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد پہ اتنا قرضہ, تو ان کو بڑا فکر, خوف کہ یار میرے والد پہ اتنا قرضہ ہے, وہ تو قبر کے اندر آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اور اس حدیث مبارک سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر قرض ہمارے والد والدہ ہمارے کسی رشتہ دار پہ ہے, خصوصاً والدین پہ ہے, یہ نہیں ہے کہ قرض خواہوں کو دھکے کھلاتے پھر جو باپ نے لیا تھا ہم نے تھوڑی لیا تھا, جاؤ اس سے جا کے لو. ایسا نہیں. قرض نہیں ادا کریں گے وہ پھنسے رہیں گے. تو لہذا قرض اپنی زندگی میں ادا کر کے جائیں ورنہ ادھر پھنسے رہیں گے. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا جو قرض چھوڑ کے فوت ہوا تھا, سرکار نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیے. فرمایا اس پہ قرض ہے؟ عرض کی جی. فرمایا کو مال چھوڑ کے گیا؟ عرض کی نہیں. فرمایا پھر تم ہی پڑھ لو. یہ ہے قرض کا معاملہ. دوسرے کے پیسے دبانا کوئی معمولی چیز نہیں, اور قرض میں تو دبائے نہیں جاتے, بندہ مجبوری کے اندر بھی ہو سکتا ہے ادا نہ کر پا رہا ہو, تو قرض اتنا سنگین معاملہ ہے. دوبارہ جابر رضی اللہ فکر تھی, حالانکہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. غزوہ احد میں صحابی شہید ہوئے سرکار کی معیت میں, میدان احد میں, اتنی فضیلت, لیکن پھر بھی بیٹے کو باپ کے قرضے کی فکر. تو اب ان کو یہ تھا کہ قرضہ بہت زیادہ ہے اور میں سارے کے سارے باقی کھجوریں بھی دے دوں, قرضہ پھر بھی پورا نہیں ہوگا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ پہ بہت زیادہ قرضہ ہے, میری 6 یا 7 بہنیں ہیں, ایک بخاری میں 6 ہیں اور ترمذی کے اندر 7, اور میری 6 یا 7 بہنیں ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ قرض خواہوں کو ادا کرنے کے بعد میری بہنوں کے لیے اور بیوی کے لیے کچھ بچ جائے, میں یہ نہیں چاہتا. میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے باپ کا سارا قرضہ معاف ہو جائے, یعنی کھجوریں قرضے میں دے دی جائیں, اور جو کم کہ بھئی اب جتنی تھی ساری دے دی ہیں تو اب بقیہ معاف کر دو. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عرض کیا. سرکار نے فرمایا چلو. تشریف لے گئے, کھجوروں کے ڈھیر لگے. اب جب وہ جو قرض خواہ تھے, جب انہوں نے دیکھا نا کہ نبی پاک علیہ السلام آ رہے ہیں, تو وہ حضرت جابر کو گھورنے لگے کہ بھئی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ کھجوریں دیں گے بقیہ معافی کروائیں گے. تو ان کو تھوڑا سا وہ ہوا, کیونکہ ہر بندے کو امید ہوتی مجھے قرضے کے پیسے ملیں گے یا چیز ملے گی تو میں اپنے کام پورے کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ یہ حضرت جابر کو گھور رہے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات نہیں کی کہ قرضہ معاف کر دو, کچھ کم کر دو, آدھا لے لو آدھا معاف کر دو. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جابر سے فرمایا, کھجوروں کی جو ڈھیر تھے سرکار اس کے پاس تشریف لے گئے. جو سب سے بڑا ڈھیر تھا نا کھجوروں کا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد 3 چکر لگائے. 3 چکر لگائے. 3 چکر لگا کے ارشاد فرمایا بھی جس کا جتنا قرضہ آ کے لیتا جائے. اب قرضہ دینا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ کسی کے 500 کے جی بنتا ہوگا, قرض کی رقم کے برابر کھجور ہے, کسی کی 1000 کے جی بنتی ہوگی, سرکار دیتے گئے. ابھی پہلا ہی ڈھیر چل رہا ہے نا, پہلی ڈھیر ہی چل رہی ہے, ابھی بقیہ کی باری نہیں آئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے کے سارے قرض خواہوں کے قرضے ادا کر دیے, اور جس ڈھیری سے قرضہ ادا کیا خدا کی قسم اس میں ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. اس سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. لا یمرۃ واحدۃ, ایک کھجور اس ڈھیر سے کم نہیں ہوئی. ساری کی ساری کھجوریں, تمام کا تمام باغ, سارے کا سارا مال ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا. سرکار نے وہ سارا مجھے عطا فرما دیا. یہ ہے برکت مصطفیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چکر لگائے, سارا قرضہ ادا کر دیا, ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا جود و رحمت ہیں, سراپا برکت ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں دنیا کی پیدائش سے پہلے سے ہیں, آج بھی جاری ہیں, قیامت تک جاری رہیں گی.
نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی جو برکت ہے، سرکار کی محبت برکت والی، تعظیم برکت والی، تعلق برکت والا، لیکن اس کے ساتھ سرکار کچھ برکت والی چیزیں ہمیں اور بھی دے کر گئے ہیں۔ سرکار نے ہمیں قرآن عطا فرمایا برکت والا، سرکار نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے برکت والی، سرکار نے ہمیں اپنی سنتیں عطا فرمائی ہیں برکت والی، سرکار نے اپنا دین عطا فرمایا برکت والا۔ تو یہ جو برکتیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندہ جاوید برکتیں ہیں جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ تو قرآن برکت والا ہے، اس برکت والے قرآن کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ سنتیں برکت والی ہیں، ان سنتوں پر عمل کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ دین برکت والا ہے، اس دین کی پیروی اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ شریعت برکت والی ہے، اس شریعت پہ چلنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ انشاءاللہ عز و جل جو برکتیں دین سے ملیں گی، شریعت سے ملیں گی، شریعت کے احکام پہ عمل کرنے سے ملیں گی، سنتوں پر چلنے سے ملیں گی، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے سے ملیں گی، انشاءاللہ عز و جل وہ ان میلاد کی برکتوں سے مل کر نور علی نور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔